اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا فجر کے بعد سونے کی، تو اس کے حوالے سے بھی آپ سن لیجئے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا سخت ناپسندیدہ ہے۔ بہت سے اسلاف سے یہ ممانعت منقول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا حرام تو نہیں ہے لیکن سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر ضرورت ہو تو سویا بھی جا سکتا ہے، ورنہ کوشش کریں کہ آپ اشراق پڑھیں۔ اشراق کے بعد سورج تھوڑا اوپر آ جاتا ہے تو پھر آپ سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے، یعنی کہ فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ اگر میں اور آپ ہم چاہ رہی ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، ہماری صحت میں برکت ہو، ہمارے کاموں میں برکت ہو، ہم تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکیں، تو آپ فجر کے بعد آپ کا سونا ہے نا اس کو بند کریں، اشراق کے لیے ویٹ کریں۔ اور اشراق کی تو اپنی ہی فضیلت ہے نا، حج اور عمرے کا پورا پورا اجر دیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو تھوڑی سی مشقت کریں، تھوڑا سا ذکر اذکار کو بڑھا لیں، یا اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تو تھوڑا لیٹ اٹھیں، اور فجر کے لیے تھوڑا لیٹ اٹھیں، اور ساتھ میں پھر آپ اشراق پڑھیں، تھوڑا ویٹ کر لیں۔ اوبیسلی گرمیوں کے دنوں میں راتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں ادھر، تو اس وجہ سے آپ کو بڑی مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہی سلیپ ملتی ہے، اس کے بعد آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ تھوڑا زیادہ سو جائیں، 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھنے کے بعد۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا، ارلی اٹھ جاتے ہیں اور ارلی اٹھ کے پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، تو مناسب یہی ہے کہ آپ لیٹ اٹھیں تاکہ آپ اشراق ساتھ میں پڑھ سکیں۔ اور اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تہجد پڑھیں، اپنے قرآن کی تلاوت کریں اور اذکار کریں، تو اتنے میں پھر آپ کا فجر کی نماز بھی بیچ میں آ جائے گی، اور ساتھ ہی پھر آپ اشراق پڑھیں اور پھر بعد میں آپ لمبا سو سکتے ہیں۔